الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ راہ طریقت میں ایک اہم مضمون ہے جس کو کہتے ہیں ادب۔ ادب بہت اہم مضمون ہے۔ اب راہ طریقت کہیں اسے یا کیا کہتے ہیں آپ، طریقت کہیے یا پھر آپ ایمان کہہ دیجئے۔ ایمان کے تقاضوں میں ایک بہت بڑا تقاضا ہے ادب۔ ادب مع اللہ، ادب مع اللہ، ادب مع الرسول، اللہ کے ساتھ ادب، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب۔ اصل میں وہ ادب مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ادب ہے وہ اصل۔ پھر ہر وہ چیز جو اللہ سے جڑتی ہے، جیسا رسول اللہ، ولی اللہ، بیت اللہ، کلام اللہ، جو بھی چیز اللہ سے جڑتی ہے اس کے ساتھ ایک ادب ہوتا ہے۔ سمجھ میں رہے نا بات آپ لوگ؟ اللہ، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا گھر، اللہ کا ولی۔ جب آپ کوئی بھی چیز اللہ سے جڑ رہی ہے نا، تو وہاں پر کوئی بھی چیز کی اگر نسبت کر رہے ہیں تو ہمیشہ اچھائی کی ہی نسبت کرنا، اچھائی کی ہی۔ دیکھو، خالق تو ہر چیز کا اللہ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ جی، اللہ انسانوں کا بھی خالق ہے، جنات کا بھی خالق ہے۔ ہر وہ چیز جس کو ہم اپنی زبان میں خیر کہتے ہیں یا شر کہتے ہیں، جو بھی چیز ہے اس کا خالق تو اللہ ہی ہے۔ لیکن ادب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی چیز کی بات کی جائے تو ہمیشہ صرف اچھی چیز کی ہی نسبت کرنا، بری چیز کی نسبت نہیں کرنا۔ بری تو کوئی چیز ہے نہیں حقیقت میں، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ ہمارے حساب سے وہ اچھا برا ہے۔ اللہ تو جو بنایا وہ اچھا ہی اچھا ہے اللہ کے اعتبار سے۔ ہمارے اعتبار سے دیکھیں گے تو کچھ اچھا اور کچھ برا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب کبھی اللہ کی طرف کوئی چیز کی نسبت کریں گے تو اچھی چیز کی ہی نسبت کرنا۔ اللہ نبیوں کا خالق ہے، اللہ انسانوں کا خالق ہے، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اسی کے برخلاف اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کچرے کا خالق اللہ ہے، یہ بے ادبی ہے۔ آپ بولے کوئی اور خالق ہے؟ نہیں، خالق تو اللہ ہی ہے۔ لیکن ادب مع اللہ کے یہ خلاف ہے کہ جس چیز کو آپ گھٹیا سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو آپ کمتر اور چھوٹی ہینچ چیز اور کمتر چیز سمجھ رہے ہیں، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ خلاف ادب ہوتا ہے۔ یہ خلاف ادب ہے۔ اللہ کی طرف اگر کسی بھی چیز کی نسبت کرو تو صرف اچھائی کی ہی نسبت کرنا، اچھائی کی ہی نسبت کرنا۔ کسی کے اندر کوئی عیب بتانا ہے، کوئی کمزوری بتانا ہے، ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے کہ دیوار میں کوئی کمی ہو، سامان میں کوئی کمی ہو، انسان میں کوئی کمی ہو، کسی چیز میں کمی ہو، اس کمی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا، اس کمی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ ادب مع اللہ سورہ کہف میں ڈیٹیل میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورہ کہف میں ڈیٹیل میں بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور خطاب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سمجھاؤں گا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام جب ڈائریکٹ اچھائی بیان کرنا چاہے، جیسا کہ برائی بیان کرنا چاہے، حالانکہ وہ برائی نہیں تھی۔ ایک غلام کو ایک بچہ تھا جو یقینی تھا کہ وہ بڑا ہوتا تو نافرمان ہوتا، بڑا تکلیف دینے والا ہوتا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ بیٹا بڑا ہو کر ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو فیوچر اللہ تعالیٰ دکھا دیا، علم لدنی سے جب فیوچر نظر آ گیا تو یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو تکلیف پہنچائے گا، اس چیز کا اندازہ ہو گیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فخشینا، تو مجھے ڈر لگا اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔
جب قتل کی بات ہے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، لیکن سننے والے کو کیسا لگتا ہے؟ قتل کر دیے، برا لفظ لکھتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قتل کر دو، نہیں کہا، کہا کہ ہم نے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا کیا تھا؟ دوسرا دیوار گر گئی تھی، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، دیکھو وہاں پر اپنے آپ کو اور اللہ کو دونوں کو شامل کر دیا۔ جی دیوار گر گئی تھی، دیوار بنانے میں اچھائی بھی تھی، دیوار بنانے میں اچھائی بھی تھی، ایک رخ اس کا برا بھی تھا۔ فرمائے فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا کا۔ اور جہاں پر مساکین کو کھانا کھلانے کا مسئلہ تھا، وہاں پر ڈائریکٹ فَأَرَادَ رَبُّكَ فرمایا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو اور بہتر عطا کر دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب کبھی کوئی اچھے عمل کی بیان کیا جائے، اچھے عمل کی بات کی جائے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور جب کبھی کوئی کمزوری بتانا ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنا چاہیے، اپنی طرف کرنا چاہیے یا کسی اور کی طرف۔ بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ادب مع اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کو جو انسان کی نظر میں جو چیز گھٹیا ہو، اس کو اللہ کی طرف نہیں جوڑنا، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں جوڑنا۔ رسول اکرم صلی اللہ، جیسا کہ آپ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے خیر امتی قرنی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے سب سے اچھے لوگ میرے لوگ ہیں، فرمائے اپنے صحابہ کو فرمائے اصحاب رسول اللہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ جب اصحاب رسول اللہ کہیں گے نا، رسول اللہ کے صحابہ، ان سے اچھا کون ہو سکتا؟ رسول اللہ کا آدمی، جی رسول اللہ کا آدمی جب کہہ رہے ہیں آپ، رسول اللہ کا ساتھی، رسول اللہ کا صحابی جب کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ کہیں کہ یہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اچھے کی ہی نسبت ہو سکتی ہے حضور کی طرف، اور اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ بری کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرنا یہ بے ادبی ہے۔ اگر کوئی چیز بری نظر آتی کہ بھئی یہ بری ہے، یہ بری ہے، لیکن اب مثال کے طور پر ہمیں آپ لوگ کے پچھلے، اگر آپ لوگ اسپیچز سنے ہوں گے تو اس میں ایک شخص تھا جس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل سے زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے بھیجائے تھے۔ ولید بن عقبہ، غالباً ولید بن عقبہ ہی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، وصول کر کے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کس کا نمائندہ تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ تھا نا، حضور نے بھیجا ہے، لیکن وہ شخص کیا کام صحیح کیا؟ وہ شخص کام صحیح نہیں کیا، آ کر جھوٹا الزام لگا دیا، اور قرآن میں آیت آ گئی کہ یہ فاسق ہے۔ جی اب جب وہ قرآن سے اس کا نام کے ساتھ فاسق آ گیا ہے اور اس کا برا ہونا ثابت ہو گیا ہے، اب وہ شخص کو کہنا کہ یہ رسول اللہ کا آدمی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ بھیجے تو سرکار ہی تھے، جیسا میں بتایا نا، خالق تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ جی آپ کہیں شیر کا خالق اللہ ہے، آپ کہیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ کچرے کی کنڈی کے پاس ٹھہرا ہوا جو کتا ہے اس کا خالق اللہ ہے، نہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ذہن کے اعتبار سے بات بتا رہا ہوں میں، ہے تو سب اللہ کی مخلوق، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف جب کر رہے ہیں، یا کسی شخص کی کسی عمل کی نسبت رسول اللہ کی طرف اگر کر رہے ہیں، یا کسی چیز کی نسبت ولی اللہ کی طرف کر رہے ہیں، یا کسی چیز کی نسبت کلام اللہ کی طرف اگر کہہ رہے ہیں، جی تو اس کے ساتھ اچھے ہی نسبت کرنا ہوگا، اچھی ہی نسبت کرنا ہوگا، بری نسبت نہیں کی جاتی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ حضرات کو؟ جب کبھی حضور کی طرف کوئی چیز کی نسبت کرو تو اچھے سے اچھا چن کر اسی کی نسبت کرو، جو گندی چیز ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف یا اولیاء اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے، جی نہیں کی جاتی ہے۔